آج کی یہ روح پرور محفل مدرسہ عربیہ مدینۃ العلوم میں ایک نہایت ہی بابرکت موقع کے لیے منعقد کی گئی ہے، جہاں ایک کم سن باصلاحیت اور باادب طالب علم برادرم حافظ عرفان نے صرف 14 مہینوں میں قرآن کریم مکمل یاد کر کے وہ کارنامہ انجام دیا ہے جو اکثر بچوں کو کئی برسوں میں نصیب ہوتا ہے۔ یہ واقعہ قرآن کریم کے اس عظیم معجزے کی ایک جھلک ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے الفاظ آج بھی سینوں میں زندہ ہے اور بچے، جوان، بوڑھے، ہر طبقے کے لوگ اس نورانی کتاب کو اپنی دلوں میں بسا رہے ہیں۔ پروگرام کا آغاز خود حافظ عرفان کی پرسوز تلاوت قرآن کریم سے ہوا، پھر برادرم محمد شارق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نعت کا نذرانہ پیش کیا، اور ناظم جلسہ نے تشریف لانے والے تمام معزز مہمانوں اور اساتذہ کرام کا شکریہ ادا کیا۔ قرآن کریم کی فضیلت ایسی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها۔ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا، پڑھتے جاؤ اور بلند ہوتے جاؤ، جیسے تم دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے، تمہارا مقام اس آخری آیت پر ہوگا جو تم پڑھو گے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ وہ اپنے حامل قرآن کو نہ صرف دنیا میں عزت دیتا ہے بلکہ آخرت میں بھی بلندی عطا کرتا ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب یعنی قرآن کے ذریعے کچھ لوگوں کو بلند کرتا ہے اور کچھ لوگوں کو گرا دیتا ہے، یعنی جو قرآن کریم کو سیکھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے اور اس کے ذریعے اپنی زندگی سنوارتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عزت، بلندی اور نور سے نوازتا ہے۔ آج قرآن کریم کا یہ معجزہ پوری دنیا میں نمایاں ہے۔ ازبکستان، قزاقستان، بخارا، سمرقند، روس اور افریقہ کے کئی ایسے خطے ہیں جہاں لوگ نہ عربی سمجھتے ہیں نہ بولتے ہیں، لیکن قرآن کریم کے الفاظ ان کے دلوں میں نقش ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں اور دوسروں کو پڑھاتے ہیں۔ دنیا کی کوئی اور کتاب ایسی نہیں جسے لاکھوں کروڑوں لوگ لفظ بلفظ سینوں میں محفوظ رکھتے ہوں۔ قرآن کی برکت کا ایک روشن نمونہ صحابی رسول عمرو بن سلمہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ام القوم اقرأہم لکتاب اللہ، کہ تمہاری امامت وہ کرے جو تم میں سب سے زیادہ قرآن جاننے والا ہو۔ چنانچہ جب ان کے قبیلے کے لوگ مسلمان ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ چھوٹے عمرو بن سلمہ سب سے زیادہ قرآن جانتے ہیں، چنانچہ انہیں صرف 6 یا 7 سال کی عمر میں امام بنا دیا گیا۔ یہ ہے قرآن کی عظمت جو عمر یا مال و دولت نہیں دیکھتا بلکہ علم و حفظ دیکھتا ہے۔ یہی قرآن ہے جس نے ایک غریب، کم سن اور سادہ دل بچے کو امامت کے مقام پر فائز کر دیا، اور آج بھی یہی قرآن ایک 14 سالہ حافظ عرفان کو عظمت و عزت کی منزل تک لے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے یہ نعمت عطا کی ہے وہ در حقیقت اللہ کے محبوب بندوں میں سے ہے۔ اسی موقع پر وہ عظیم بشارت یاد آتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حافظ قرآن اور اس کے والدین کے حق میں ارشاد فرمائی، یوضع علی رأسہ تاج الوقار ویکسا والداہ حلتین لا یقوم لہما اہل الدنیا فیقولان بما کسینا ہذہ فیقال باخذ ولدکم القرآن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن والے کے سر پر عزت کا تاج رکھا جائے گا اور اس کے والدین کو ایسے 2 جوڑے پہنائے جائیں گے جن کی قیمت دنیا والے نہیں لگا سکتے۔ وہ کہیں گے، ہمیں یہ کیوں پہنائے گئے؟ تو کہا جائے گا، تمہارے بیٹے نے قرآن سیکھا تھا۔ پھر اسے کہا جائے گا، پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات پہ چڑھتے جاؤ۔ یہ بات قابل رشک ہے کہ حافظ عرفان نے قرآن کریم صرف 14 مہینوں میں مکمل کیا ہے۔ یہ غیر معمولی مدت ہے کیونکہ اکثر طلباء کو 2 سے 3 سال لگ جاتے ہیں۔ یہ تیز رفتاری، محنت، لگن اور اخلاص کی علامت ہے۔ یہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق، والدین کی دعاؤں اور استاذ محترم کی شب و روز محنت کا نتیجہ ہے۔ اس موقع پر ہم خاص طور پر استاذ محترم مولانا مرغوب الرحمن صاحب مظاہری کا ذکر خیر کرتے ہیں، جنہوں نے نہایت اخلاص، محبت اور نظم و ضبط کے ساتھ اپنے شاگرد کو قرآن کا حافظ بنایا۔
ان کی محنت، پابندی وقت اور مسلسل نگرانی نے اس کامیابی کو ممکن بنایا۔ ایسے اساتذہ ہی مدارس کی بنیاد اور روح ہیں۔ پروگرام کا اختتام مدرسے کے صدر محترم حافظ قیام الدین صاحب کی دعائے خیر پر ہوا۔ یہ مدرسے کی خوش قسمتی ہے کہ اس کے صدر بھی حافظ قرآن ہیں اور حفظ قرآن کی محنت، قربانی اور روحانی اہمیت کو بخوبی سمجھتے ہیں۔ آخر میں تمام مہمانان کرام اور ذمہ داران مدرسہ نے حافظ قرآن بچے کو تحائف اور دعاؤں سے نوازا۔ یہ لمحہ نہ صرف حافظ عرفان کے لیے بلکہ پورے مدرسے کے لیے باعث فخر تھا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن سے سچی محبت عطا فرمائے اور ہمیں اس کے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔